غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگ منگلہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو مسائل آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ کس کس قسم کے مال پر اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی ایسی چیزیں جن چیزوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں نے اپنے اسی چینل پر زکوٰۃ سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ زکوٰۃ کب کس پر کن کن چیزوں میں فرض ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، ضرور اس کو دیکھیے تاکہ مسائل زکوٰۃ کے سمجھنے میں آپ کو مدد مل سکے۔ اس کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونے پر، نمبر 2 چاندی پر، نمبر 3 کیش رقم پر، نمبر 4 سامان تجارت یعنی بزنس مال پر۔ تفصیل بتلائی ہے کہ سونا چاندی آپ کے استعمال میں ہو نہ ہو، جس کسی بھی شکل میں ہو، بہرحال اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیش رقم اپنے پاس ہو، بینک اکاؤنٹ میں ہو، کسی کو قرضے میں دے رکھی ہو، وہ قرض واپس آنے کی امید ہو تو وہ بھی کیش کے حکم میں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے پیسہ الگ سے اٹھا رکھا ہے گھر خریدنے کے لیے، کار خریدنے کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے یا حج اور عمرہ جانے کے لیے، وہ بھی کیشی کے حکم میں آتا ہے۔ بہرحال اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، اتنا سمجھ لیں کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طریقے سے سامان تجارت بزنس مال پر، مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کپڑے کی دکان ہے، وہ کپڑے بیچنے کے لیے لائے ہیں تو وہ تمام کپڑے اگر آج کے دن میں بیچوں گا تو ہول سیل کے حساب سے اس کی قیمت کیا بنتی ہے اس کا اندازہ لگائیں گے، حساب لگائیں گے تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ چیز بزنس مال میں داخل ہے جس چیز کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، چاہے آپ نے بلڈنگ لی ہو، کار لی ہو اور کوئی بھی چیز لی ہو بیچنے کی نیت سے، تو وہ تمام چیزیں سامان تجارت اور بزنس مال میں شامل ہو جاتی ہیں، ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جن کو لے کر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے نہیں ہے، یا غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی شامیانے کی دکان ہے، اب اس دکان میں بے شمار چیزیں ہوں گی، چیئر ہوں گے، ٹیبل ہوں گے، چمچے ہوں گے، گلاس ہوں گے، برتن ہوں گے، اور بھی بے شمار چیزیں ہوں گی۔ اب وہ تمام چیزیں بیچنے کی نیت سے اس نے نہیں خریدی ہیں اور وہ بیچی بھی نہیں جاتی، وہ کرائے پر دی جاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ بالکل بھی فرض نہیں ہے۔ ان کی انکم پر، ان کی آمدن پر اور اس کے ذریعے سے جو پیسے آ رہے ہیں ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اس مال پر فرض نہیں ہوگی۔ وہ بزنس کا حصہ ضرور ہیں لیکن بیچنے کے لیے نہیں، کرائے پر دینے کے لیے لائے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے جو انکم آ رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی فیکٹری ہے، اب فیکٹری کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور اس فیکٹری کے اندر لاکھوں روپے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک مشین کی قیمت 30 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، تو ان مشینوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ بزنس کا حصہ ضرور ہیں، اس کے ذریعے سے کمایا جا رہا ہے، یہ بیچنے کے لیے نہیں لائے ہیں، کمانے کے لیے لائے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جو انکم مل رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان مشینوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کے پاس 4 گھر ہیں، وہ بیچنے کے لیے نہیں خریدے، کرائے پر دینے کے لیے خریدے ہیں، بھلے سے ایک ایک گھر سے 20-20 ہزار روپے ماہانہ انکم آ رہی ہو، بہرحال چاروں گھروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان گھروں سے جو انکم آ رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 4 آٹو ہیں، کرائے پر دینے کے لیے لیے ہیں، بیچنے کی نیت سے نہیں، تو ان چاروں آٹو پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے ذریعے سے جو انکم آ رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کیسے نکالنا تو میں نے اس کا طریقہ بتلا دیا کہ آپ کے پاس سونا ہے تو اس کو دیکھ لیں، چاندی ہے تو اس کا حساب لگا لیں، کیش کتنا ہے اس کا حساب لگا لیں، اور تجارت کا سامان جو ہے اس کا اندازہ آپ لگا لیں۔ بہرحال یہ تجارت کا اور بزنس کا حصہ ہے آٹو، لیکن یہ بیچنا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے انکم کمانا ہے، تو اس کی جو انکم آتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جب آپ زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ اس کی جو انکم آ رہی ہے وہ بھی کیش کے حکم میں آ جائے گی، اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لے اور اللہ بھلا کرے۔ اور کسی کی سائیکل کی دکان ہے، وہ سائیکل بیچنے کے لیے نہیں کرائے پر دینے کے لیے لائے ہیں،
تو ان تمام سینکلوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے ذریعے سے جو انکم اور جو آمدن آ رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ چند مثالیں تھیں، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کر دیں۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے آپ خود فیصلہ کر لیں گے۔ میں نے تفصیل رکھ دی کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے، سونے پر، چاندی پر، کیش رقم پر، بزنس مال پر، کیش رقم میں کیا کیا چیز داخل ہے اور بزنس مال میں کیا کیا چیز داخل ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، کن چیزوں میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں فریج ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں گے کیا یہ فریج سونا ہے، سونا بھی نہیں ہے، کیا یہ چاندی ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش رقم ہے، کیش رقم بھی نہیں ہے، کیا یہ فریج بیچنے کے لیے لائے ہیں تو بیچنے کے لیے بھی نہیں لائے۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ فریج کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بھلے سے وہ فریج 1 لاکھ روپے کا ہو، 2 لاکھ روپے کا ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ کے گھر پر اے سی لگی ہوئی ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ اے سی پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ ان چاروں چیزوں پر جو ہے پیش کریں گے، ان چاروں چیزوں سے کمپیئر کریں گے، کیا یہ اے سی سونا ہے، سونا نہیں ہے، کیا یہ چاندی ہے، چاندی کی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اے سی یہ کیش رقم بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اے سی یہ بیچنے کے لیے بھی نہیں لائے ہیں، استعمال کے لیے لائے ہیں، تو بہرحال اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، ٹی وی کے بارے میں اچھی طریقے سے بات یاد رکھ لیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں اسپیشلی، کہ اگر آپ کے پاس 50,000 کی بھی ٹی وی ہے، 1 لاکھ کی بھی اگر ٹی وی ہے تو ٹی وی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ٹی وی کی مکمل زکوٰۃ خبر میں فرشتے نکال کر آپ ہی کو پہنچائیں۔ اس کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں میں آپ خود فیصلہ کر لیں گے، جو چیز بھی ہو جس کے بارے میں آپ کو شک ہو، آپ دیکھ لیں گے کہ وہ سونا ہے یا چاندی ہے یا کیش رقم ہے یا سامان تجارت ہے، ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر مال پر جو ہے سال گزرنا یہ ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا معمول ہے 20 رمضان کو زکوٰۃ نکالنے کا، اب 18 رمضان میں جا کر آپ زیور خرید کر لے کر آئے، اب اس زیور کے اوپر جو ہے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آلریڈی آپ کے اوپر پہلے ہی سے زکوٰۃ فرض ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں، ایک سال گزرنے کی شرط جو ہے اس میں لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بناؤں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار زکوٰۃ سے متعلق اور اعتکاف سے متعلق اور فطرے سے متعلق اور نماز عید سے متعلق، اگر لاک ڈاؤن ہو جائے تو عید کی نماز کا کیا حکم ہوگا، تو وہ تمام قیمتی ویڈیوز انشاءاللہ اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے جاتے رہیں گے۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ لنک دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ سب کو ان مسائل کا علم ہو سکے۔ پوری باتیں تھیں تو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔